اس لیے کہ یہ سارا سسٹم جو دیا یہ فقہاء کرام نے دیا، نبی کریم بتا کر نہیں گئے۔ کس نے دیا ہے؟ یہ فرض واجب سنت مستحب کا جو دیا نا، حرام مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہی، یہ سسٹم دیا فقہاء کرام نے۔ اور پہلے فقہ آئی ہے، پہلے کیا آئی ہے؟ فقہ آئی ہے۔ جو سا ستہ کی کتابیں ہیں، سا ستہ کی کتابیں ہیں، یہ بعد میں آئی ہیں، پہلے آئی ہے فقہ۔ اب حضور نے ایک طریقے سے نماز پڑھی ہی نہیں، اس لیے جب حدیثیں ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یار حدیث ہے، آپ بھی مجھے حدیث سنا دیں گے، آپ بھی مجھے، میں نے ایک بات کہی ہے جس کو جج کر لیں، فائنل کر لیں، وہ کیا؟ ایک پورا سسٹم نماز روزہ زکوٰۃ حج کا کس نے آپ کو دیا؟ میں کہتا ہوں کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے امام ہیں، وہ فقہ کے امام ہیں، انہوں نے ہمیں دیا یہ سسٹم پورے کا پورا، اصول دیے، اس اصول پر میں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو جب آپ قرآن و سنت کے مطابق ہیں تو ایک اصول کو فالو کریں گے، ساری حدیثوں کا نہیں۔ ہم نے قانون بنا دیا کہ حضور نے ایک نماز ایک طریقے سے نہیں پڑھی، اس لیے سسٹم دینے والے 4 امام ہوئے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، انہوں نے پورا ایک سسٹم دیا اور ہر ایک کے پاس حدیث تھی اور قرآن کی آیت تھی، ہر ایک کے پاس قرآن کی آیت تھی۔ زیر زبر میں فرق آ گیا، انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ چاروں نے قرآن و سنت کو دیا نا فلسفہ، پھر ہم نے قانون پاس کیا، کس نے کیا؟ علماء کرام نے، اجماع علماء سے قانون پاس ہوا کہ کیونکہ چاروں کے پاس قرآن اور حدیث کی دلیل موجود ہے، اس لیے کوئی ایک کی پیروی کر لو، تقلید کر لو، تم اہل سنت بھی ہو اور تمہاری نماز بھی ہوگی۔ اب سسٹم دے دیا گیا، چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو ہر معاملے میں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک مسئلے میں آپ امام ابو حنیفہ کی مان رہے اور کسی ایک میں امام شافعی کی مان رہے، امام مالک کی، یہ نہیں کہا گیا، یہ تو قانون ہی نہیں دیا گیا، وہ تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ یہ نقطہ بیٹے سمجھنے والا ہے جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، جب تک کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ لڑتے رہیں، آپ حدیثیں سناتے رہیں۔ میں نے کہا کہ ایک طریقے سے نماز حضور نے نہیں پڑھی ہے، سسٹم ہمیں فقہاء کرام نے دیا، 4 فقہاء کرام، چاروں ہی قرآن و سنت پر تھے، چاروں ہی قرآن و سنت پر تھے، اس لیے جب انہوں نے سسٹم دیا اور کہہ دیا اجماع امت سمجھتے جیسے سارے علماء کا اکٹھے ہوئے متفق ہوئے کہ ہم نے یہ سسٹم دے دیا ہے۔ اس سے پہلے لڑائیاں ہی تھی، اس سے پہلے لڑائیاں ہی تھی۔ ابھی اہل حدیث یہ کہتے نظر نہیں آئیں گے، اور تاڈے جڑے نے بڑے اور بادشاہ پیر شیخ عبد القادر وہ تو کر دینے رفائی دین تسی نہیں کر دے، سوال پوچھتے ہیں بھئی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حنبلی تھے، وہ کیا تھے؟ حنبلی تھے، ان کے نام کے ساتھ حنبلی لگتا ہے، وہ حنبلی، ان کے کتاب پڑھ لے غنیۃ الطالبین، حنبلی ہے، وہ کسی ایک کا تھا نا، تو تم بھی ہو جو، تم کیوں نہیں ان کے جیسے؟ یہ سب دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ تو کٹ کے وہ انج کرتا ہے تسی انج کیوں نہیں کرتے، یہ سب عوام کو دھوکہ دیا۔ میں آپ کو دھوکے سے بچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ایک سسٹم دیا گیا۔ علی سسٹم کیا دیا گیا؟ اور سسٹم کیا دیا ہے؟ شاہد کیا سسٹم دیا؟ میری بات کو انڈرسٹینڈ کیا نا آپ نے بیٹا؟ کیا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے گی نا، میں کچھ بات کروں گا غلط بولیں گے سمجھ تو آئے گی نا۔ سسٹم کیا دیا گیا؟ میں دوبارہ سمجھاتا ہوں بیٹے۔ سسٹم یہ دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جیسی نماز نہیں پڑھی تھی، اور 4 ائمہ کرام جو تھے سب کے پاس قرآن و سنت کی دلیل موجود تھی، اس لیے سسٹم یہ دے دیا گیا کہ کسی ایک، سسٹم کیا دیا گیا؟ اصول یہ دے کسی ایک کی پیروی کر لو، تم قرآن و سنت پر ہو، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اب امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ رفعی دین نہیں کرتے، امام شافعی اور حنبلی کرتے ہیں، ہم رفعی دین کے منکر ہی نہیں ہیں۔ ہم نے تو سسٹم دیا تھا رفعی دین کرنا کرو، شافعی کرتے ہیں، حنبلی کرتے ہیں، ان کی تقلید میں کرو، حدیثیں موجود ہیں کرو۔ اور جو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی پیروی کرتا ہے، لیکن موتا امام مالک نے انہوں نے رفعی دین کی حدیث دی ہے لیکن عمل نہیں کیا، اور اکثر اہل حدیث کہتے ہیں نہیں امام مالک بھی کرتے تھے، کبھی ان کی نماز پڑھ کے دیکھیں یوٹیوب پر، امام مالکی کے وہ رفعی دین نہیں کرتے، لیکن وہ جھوٹ بولتے ہیں،
دو امام کرتے دو نہیں کرتے. جو سینئر ترین امام ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک وہ نہیں کرتے. امام شافعی اور حنبلی کرتے ہیں. جو جونیئر ہیں وہ کرتے ہیں, دو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اس لیے سسٹم یہ دیا گیا کہ نہ ہم رفع یدین کے منکر ہیں, نہ آمین اونچی کہنے کے, نہ کسی اور چیز کے منکر ہیں. ہم منکر نہیں ہیں کیونکہ سب کچھ قرآن و سنت ہے. لیکن ہم نے بیلنس کیا, سب کو ایک کیا کہ کسی ایک کی پیروی کر لو. تقلید کا قانون فٹ کر دیا, گلے میں لٹکا دیا کہ اگر تم پیروی نہیں کرو گے تو گنہگار ہو. یہ کافر نہیں تھے سارے, یہ کافر نہیں تھے سارے, سب کے پاس قرآن و سنت. اب اگر کہا جائے اے کافر سے تجھے پیچھے نماز نہیں پڑھ دے, بات یہ کہی گئی ہے. بات کیا کرتے, اے کافر سن چارے پڑے کہ تجھے پیچھے نماز نہیں پڑھتے سن. بابا ہم نے سسٹم دیا تھا لڑائی نہ ہو, لڑائی ختم کر دی. اب نہ رفع یدین کی لڑائی تھی, نہ اونچی آمین کی لڑائی تھی, نہ پیچھے کیا کہتے امام کے پیچھے پڑے کہ نہ پڑے سورت, یہ لڑائیاں ہی ختم ہو گئی. اب سارے ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو گئے. اور 600 سال تک خانہ کعبہ میں یہ 4 نمازیں ہوتی تھیں جن کو ہم 4 مسلے کہتے ہیں. 4 قسم کے بندے حنفیہ آ رہے امام ابو حنیفہ کے پیچھے, ان کا ایک مسئلہ ہے, یعنی وہاں پر نماز. شافعی اپنی جگہ. یہ خانہ کعبے میں 1925 سے پہلے یہ سارے 4 نمازیں ایک وقت میں ہوتی تھی. آج کا بندہ کہے گا یہ کیا بات ہے, کیونکہ اس نے وہ دیکھا نہیں نا. پرانے دور کے بندوں کو دیکھ کر کہتا ہوگا. پرانے دور کو میں نے ایک لطیفہ پڑھ رہا تھا نا, لطیفہ, چلو لطیفہ سنا دیتے ہیں. ایک بندہ مرنے لگا تو اپنی بیوی کو کہنے لگا جدوں میں مرن لگا نا تیڈیاں مصنوعی جڑی ہے نا مینوں وینٹیلیٹر تے رینج کر کے تارا تورا لائیاں او نہیں لانی. میں نہیں چاہتا کہ مجھے لگیا جائے مصنوعی تنفس لانا چاہیے. بڑھی نے تھوڑی دیر سوچا, انہیں جا کے چارجر شوجر موبائل سارے لا کے نہ علیحدہ رکھ لیتے. بندہ کہنا ہے جتنا نہ مار, یہ مصنوعی تنفس جو لگا ہے نا ہمیں, یہ والا موبائلوں والا, یہ بھی بند کر دے تو آدھے مر جائیں گے ہم. کہنے نہیں مریں گے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہمیں دے دیا گیا ایک سسٹم کہ 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو. اب میں یہاں پر ایک نقطہ بیان کرنے لگا. جب سعودی آیا نا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے نہیں پیروی کرنی. انہوں نے 4 مسئلے اڑائے. یہاں پر ایک سوال ہے, جب ایک اصول قانون تھا کہ 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کر لی جاؤ, اب اصول کیا ہے, کس کی پیروی کریں؟ وابیوں کی پیروی کریں, اہل حدیثوں کی پیروی کریں, مرزا جینئر کی پیروی کریں, غامدی کی کریں, ڈاکٹر اسرار کی کریں, جو جس کے پیچھے لگا وہ سارے ایک کی کر لیں. قانون کیا ہے؟ جس نے قانون دیا کتنا شاندار تھا, کسی ایک کی, 4 میں سے کسی ایک کی کر لو, اہل سنت مقلد. اب ہر کوئی اپنی اپنی کرتا ہے. پھر اس کا مطلب ہوا میں بھی اپنی نماز خود بنا سکتا ہوں, 7 ستہ پڑھ کے, میرا دل کرے جو مرضی ہے. قانون کیا ہے؟ قانون تو دیا ہی نہیں گیا, آپ کو الٹا خراب کر دیا گیا. اس لیے ہر بندہ لڑ رہا ہے, نہیں میں ٹھیک ہوں, میں ٹھیک ہوں, یہ حدیث, یہ حدیث. حدیثیں تو ساری تھیں. آپ 4 ائمہ کرام کو پڑھ لیں, اور 4 ائمہ کرام کو آپ جب دیکھیں گے نا تو ساری حدیثیں ان میں موجود ہیں جو ہم رولا ڈال رہے ہیں. لیکن قانون کیا بنایا تھا, سسٹم کیا کہہ رہا تھا, سسٹم کیا کہہ رہا تھا؟ سسٹم یہ کہہ رہا تھا 4 امام میں سے کسی ایک کی قرآن و سنت کے مطابق. تو کہتے ہیں تسی امام دی مانتے ہو. کیا کہتے ہیں؟ تسی امام کی مانتے ہو. تو امام اگر قرآن و سنت پر نہیں تو وہ ہمارا امام ہی نہیں. پاگل دے پترو, جھوٹ مت کی لڑائی. یار سیدھی سی بات کرو کہ قانون بنا تھا, تم اسے بدعت کہتے ہو, بعد نے کہا شرک ہے. ہم صرف رسول اللہ کی مانتے ہیں. امام بخاری نے حدیثیں اکٹھی کی, امام مسلم نے حدیثیں اکٹھی کی, ابن ماجہ نے حدیثیں اکٹھی کی, نسائی شریف میں آگئی حدیثیں آ گئی, 7 ستہ آ گئی. 7 ستہ والے تو ایک نماز خود نہیں پڑھتے تھے کیونکہ مختلف دوار میں آئے تھے, وہ ایک نماز نہیں پڑھتے تھے. انہوں نے تو صرف حدیثیں اکٹھی کی ہیں. تم کہو کہ صحیح حدیثوں کے مطابق نماز تمہیں سکھائی کس نے؟ ایک نام لے دو, نبی نے. تو بعد میں یہیں صحیح حدیثیں, صحیح حدیثیں حسن ذاتی حسن غیر ہی, یہ بنی بعد میں. یہ تو لفظ بھی بعد بنے ہیں. تمہیں کس نے؟ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹے گمراہی سے بچا رہا ہوں, آپ کو گمراہی سے بچا رہا ہوں. سسٹم یہ کہتا ہے 4 میں سے کسی ایک کی پیروی کر لو. نہ ہم رفع یدین کا منکر, نہ اونچی آمین کا منکر, نہ پیچھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی سورت اس کے منکر ہے ہی نہیں. ساری حدیثیں سب موجود ہیں اور سب پر عمل ہونا چاہیے.
اور کر رہے ہیں چاروں ائمہ کرام کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم جب چار کو مانتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں امام شافعی بھی ٹھیک، امام مالک بھی ٹھیک، امام حنبل بھی ٹھیک، امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک، اہل حدیث غلط ہے، غامدی غلط ہے، مرزا انجینئر غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قانون کیا ہے، کیا اصول دیا تھا، کس کی پیروی کرتے ہو؟ صحیح حدیثوں پر۔ اگر تم پھر بار بار یہی کہہ رہا، اگر تم کہتے ہو میں صحیح حدیثوں پر عمل کرتا ہوں، کس نے کہا صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کا؟ نبی نے؟ کس نے کہا تھا ضعیف حدیثوں کا منکر ہو جانا اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنا؟ نبی نے فرمایا تھا۔ فرمایا تھا تو کوئی حدیث دکھا دو۔ اور حضور نے شاید میں سب سے بہترین دور میرا، اس کے بعد صحابہ کرام کا، اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین کی بات آ جاتی۔ تو یہ تینوں دوروں میں تو ساستہ تھی نہیں، فقہ تھی، امام ابو حنیفہ تھے، امام مالک تھے، فقہ تھی، حدیثیں تو بعد میں آئی ہیں 250 ہجری میں۔ کیا کریں گے؟ تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بیٹا میں ایک نقطہ ہی سمجھا رہا ہوں صرف، اگر میرا نقطہ سمجھ میں نہ آیا آپ لڑتے جھگڑتے رہیں، آپ واپس آ جاتے۔ بیٹے جو آگے نا بات کیا کہتے ہیں، دو سنت، یہ بھی یاد ہے کہ فرض واجب سنت نفل والے لفظ کس نے بنائے ہیں؟ فقہاء کرام نے بنائے ہیں۔ اس لیے اگر سنتیں ہو رہی ہوں اور نماز ہو رہی ہو، جماعت فجر کی جماعت ہو رہی ہو، امام نے بھی اللہ اکبر کہا ہے، آپ کسی کونے خدرے میں جا کے دو سنتیں پڑھیں، اس کے ساتھ ہی نہیں بالکل، بلکہ کسی کونے خدرے میں جا کے دو سنتیں پڑھیں، کیونکہ ہمارے نزدیک فجر کی دو سنتیں واجب کے قریب ہیں۔ بات سنیے گا غور سے، فجر کی دو سنتیں واجب کے قریب ہیں اور جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے۔ اب دو واجب آ گئے، نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے پڑھنا میں فرض تو نماز پڑھنا ہے، وہ تو ہم نے پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنا فرض ہے، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور سنتیں پڑھنا واجب ہے۔ اس لیے ہم نے دونوں واجبوں کو رکھنا ہے، اور واجب تب تک مل سکتا ہے، واجب جماعت والا واجب تب تک مل سکتا ہے جب تک سلام نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے قانون بنایا، اگر کسی کو یہ گمان ہے، خیال ہے کہ وہ سلام سے پہلے نماز میں شامل ہو جائے گا تو پہلے سنتیں پڑھے پھر واجب کی طرف آئے۔ آپ کو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ اور یہ حدیث سے ثابت ہے، حدیثوں میں آتا ہے صحابہ کرام کے آثار، کہ صحابہ کرام بھی ایسا کرتے تھے کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو اس کے بعد وہ سنتیں کونے میں جا کر پڑھتے اور پھر جماعت میں شامل ہوتے۔ میں نے اس لیے کہ حدیثیں موجود ہیں، اس پہ بات کر رہا ہوں، آپ کو حدیثیں سنا نہیں رہا، ابھی حدیثیں سنا نہیں رہا، فقہ کو جمع کر کے اور حدیثوں کو جمع کر کے بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ فرض واجب سنت یہ کس نے بنائے ہیں؟ فقہاء کرام نے بنائے ہیں، ورنہ رکعتیں سرکار 4 رکعت پڑھتے سن جماعت دے نال، 4 رکعت پہلے پڑھتے سن، رکعتوں کی باتیں ہو رہی ہیں، نہ فرض کا پتہ تھا نہ سنتیں۔ یہ سنت موقدہ 12 بنائی کس نے؟ فقہاء کرام نے کہا کہ یہ دائمی ہیں، یہ واجب کے قریب ہیں، اس لیے کہ سرکار نے چھوڑی نہیں ہے، اور سرکار نے سامنے اگر تم پر گھوڑے بھی دوڑ پڑے پھر بھی یہ فجر کی سنتیں پڑھنی، اس لیے ہم نے درجہ اس کو کیا دیا؟ واجب کا۔ اس لیے ہم نے یہ سنتیں نہیں چھوڑی، کہا کہ جماعت ہو رہی ہو، جماعت کیا ہے؟ واجب ہے، جماعت ہو رہی ہو، جا کے کونے خدرے میں سنتیں پڑھیں اور اس کے بعد آ کر شامل ہو جائیں۔ جیسے میں پیچھے بیان کیا تھا، اکثر بیوقوف لوگ جو یہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، 2 فرض پڑھا رہا ہوتا ہے، تو جو آخر پر آیا سلام سے پہلے اس نے کہا اللہ اکبر، ایسے کھڑا ہو، ایسے جا کے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا تو امام نے کہا السلام علیکم السلام علیکم، وہ کیا کرے گا؟ تحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھے گا، عبدہ ورسولہ تو کھڑا ہوگا اور سبحانک اللہ شروع کر کے پھر 2 رکعتیں پوری کرے گا، اس کا جمعہ ہو گیا، اس کا جمعہ نماز پڑھنے کا نام ہے، جمعے کی شرطوں میں شامل ہے، اذان ہوگی، مسجد میں 2 خطبے ہوں گے، جماعت ہوگی، یہ شرط ہے، نماز کے لیے شرط نہیں ہے، جمعے کے لیے شرط ہے۔ نماز کے لیے معاملہ اور ہے، جمعے کے لیے اور ہے، جمعے کی شرائط میں سے آ گیا کہ شرط پوری نہ ہو، لیکن اس نے تو جمعہ پڑھ لیا، تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اذان سمجھنی ہے بیٹے، ایک ہوتا ہے جمعے کی شرائط، کہ جمعے کی شرائط کے لیے اگر جمعے کی اذان ہی نہ ہو رہی ہو، 2 خطبے نہ پڑھیں تو جمعہ نہیں ہوگا، جماعت ہی نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا، اس لیے جمعے کی شرط میں شامل، جمعے کی شرائط میں شامل۔ لیکن اگر جمعہ پانا ہے، جمعے کی نماز پانی ہے، جس نے اسلام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ گیا، جماعت ہو گئی، اس کا جمعہ ہو گیا۔
اسے ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ بیوقوف لوگ یہ کرتے ہیں, جمعے والے دن ظہر نہیں ہوتی, جمعے والے دن ظہر نہیں ہوتی, ظہر ساقط, کیونکہ جمعہ فرض ہے اس لیے ظہر نہیں ہوتی, آپ نے جمعہ پڑھنا ہے. ہم نے کیا کریں جمعہ, تو نیت کیا کریں گے, ابھی سنتے پڑھیں گے 4 رکعت سنت موقدہ جمعہ, اللہ کیا کریں گے, پھر 2 فرض جمعہ, اللہ اکبر, پھر بعد میں 4 رکعت سنت موقدہ, اللہ اکبر, 4 رکعت سنت موقدہ جمعہ, اللہ اکبر, 2 سنت موقدہ جمعہ, اللہ اکبر. نیت کس کی ہوگی, ظہر کی کہ جمعے کی؟ جو کرے اللہ. وہ سمجھ آ رہی ہے نا. اب سنتیں جو آ گئی فجر کی, جب فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی تو پھر کیا ہے, آپ جماعت میں شامل ہو گئے, 2 واجب پورے ہو گئے, 2 واجب پورے ہو گئے. اگر آپ سنتیں نہیں پڑھ سکے, پتہ ہے کہ امام جو ہے تحیات میں, اگر میں سنت پڑھوں گا تو میری سنتیں اور فرض چھوڑ جائیں گے, تو آپ کیا کریں گے, سنتیں چھوڑ دیں گے. اور حضور نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک میں ہے, اگر کسی کی 2 سنتیں جو چھوٹ جائیں فجر کی, تو وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھے گا. کب پڑھے گا؟ حدیثیں موجود ہوں گی کہ سنائی جائیں گی, بعد میں پڑھا گیا جی صاحب ایک پارٹ ہے, تو نے کہا کہ میں نے 2 سنتیں چھوٹ گئی, میں پڑھ لی تھی. میرے نبی نے فرمایا کہ جس کی 2 سنتیں چھوٹ جائیں, سورج نکلنے طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت میں پڑھے گا. بات سمجھ آ گئی, یہ میں نے قانون بتایا. اب بندہ کہے میں پہلے پڑھ لوں, مجھے کیا لینا تھا, پڑھ لے, تو اپنی مرضی کر رہے, تو کہہ رہا حدیث ہے, میں مختلف حدیثیں تجھے دکھا دوں گا, عمل کرے گا یا اپنی مرضی کی کرے گا. اس لیے تقلید کا قانون بنایا گیا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق کسی ایک کی تقلید کر لو, مقلد ہو جاؤ, اگر نہیں تو میں تمہارا مقلد ہو جاتا ہوں. اصول بتا کیا ہے, اصول اہل حدیث اصول بتا دے. اسے کس نے کہا تھا کہ نماز اس طریقے سے پڑھنی چاہیے؟ 7 سے نماز بیٹے کس نے سکھائی تھی ان کو؟ اپنے باپ کا نام بتانا چاہیے کہ نہیں؟ جو اپنے باپ کا نام بتانے میں شرماتا ہو عجیب آدمی نہیں ہے. میں آگے کہنا ہونا, اور شیعہ دا 12واں امام غائب ہے, انہاں دا بھی امام غائب ہے, 2 دے امام غائب. وہ سامرا دی 11 سے بڑھ کے غائب ہو گیا سی, انہاں دا امام دستا ہی نہیں. اپنے باپ کا نام بتانے میں شرم محسوس کرتے, کیونکہ بتا دیں گے تو مقلد ہو جائیں گے نا, نہ ہی بتائیں گے تو جھوٹے. 2 بہت چتر پہنے, اسلام کو توڑنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے, دین کو برباد کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے. جس نے اپنی مرضی کی اجماع امت سے ہٹا, برباد ہو گیا. اگر قانون بنانا تھا بیٹے اس سے بہتر بناتے. اگر 4 ائمہ کرام کو توڑنا ہی تھا کہ بھئی ہم اس قانون کو نہیں مانتے, تو قانون تو دو, قانون تو دیا نہیں گیا. میری باتیں سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے سنتیں پڑھیں گے, حدیث موجود بھی ہوگی پڑھیں گے, کیونکہ ہم قرآن و سنت پڑھیں گے, ہم قرآن و سنت پڑھیں گے, اس لیے ہم پڑھیں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے اس لیے بیٹے بیان کی. میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے بچے جو میرے پاس آ رہے ہیں نا, ان کو ایک ایک نقطہ پتہ لگے. نہیں سکھائیں گے, کون سکھائے؟ ڈیٹیل میں اس لیے سکھایا, ڈیٹیل میں بھی اس لیے سکھایا کہ بچوں کو سمجھ آئے. کوئی نہ کوئی تو بیٹے نا دماغ کی گل بیٹھے گی نا. اگر 10 سال تک بھی آتے رہیں گے, کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں گے. ایک آدھے دن کی تو بات ہی نہیں میں کر رہا, ایک جمعے کی بات ہی نہیں کر رہا. ایک جمعے میں کچھ سکھا سکتا ہے بیٹا؟ نہیں سکھا سکتا. 1 سال میں 1 کلاس ہوتی ہے اور پورے 8 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. آپ مجھے 8 گھنٹے نہیں دے سکتے. میں نے آگے بتایا صرف آپ جو ہے نا مجھے ٹوٹل پورے سال میں 2 دن یا 1.5 دن دیتے ہیں. یہ پورے جمعے کے 1.5 دن یا 2 دن, بس اس سے زیادہ نہیں دیتے. اور کہتے سانو آج ہی ولی بنا کے باہر کر دو, آج جی. جس طرح ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے, مرید آیا نا, کہنا پیر صاحب مینو جہاں نا فٹافٹ ولایت دے درجے تے پہنچا دیو, تے میری بڈھی بھی میرے کو ناراض نہ ہوئے دین تے چلن دے ہوتے, تے پیسہ بھی میرا کوئی نہیں مکنا چاہیے, رزق بھی مینوں لگنا چاہیے, تے کرامت مینوں سارے جڑی ہے سب پتہ لگنا چاہیے, دلاں دے حوال بھی لوگاں دے پتہ لگ جائے, کشف اک تے میری ویسے ہی کھل جائے, دعا میری قبول ہونی شروع ہو جائے, تے ٹائم میرے کو کوئی نہیں ہے, اج ہی کر دے.